یہ ہے ٹینٹیلم، ایک ایسی دھات جو ریفائن کولڈن سے حاصل کی جاتی ہے اور اسے ان چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر ایک کانفلکٹ منرل کے طور پر جانا جاتا ہے، ٹنگسٹن، ٹن اور سونے کی طرح۔ یہ سب دھاتیں ایسٹرن ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی کانوں سے حاصل کی جاتی ہیں، جہاں ابھی بھی جنگ جاری ہے۔ لیکن یہ کانفلکٹ منرل کیوں کہلواتی ہیں اور ان کا متبادل کیوں نہیں ہو سکتا؟ دراصل یہ ہماری الیکٹرانک ڈیوائسز کی انٹرنل ورکنگز کے لیے بہت اہم ہیں اور اس کی درکار مقدار بہت کم ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹینٹیلم کے بغیر آپ کا فون اتنا ایفیشنٹ نہیں ہوگا اور آپ کی آڈیو کال اتنی صاف نہیں ہوگی۔ یہ بھی معلوم کرنا مشکل ہے کہ یہ دھات دراصل کہاں سے آتی ہے، مگر پچھلے سالوں سے ایک مقامی مسلح گروہ N23 نے علاقے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور اہم کان کنی کے مراکز کو اپنے قبضے میں لے کر اسے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بنا لیا۔ جہاں دھات مشینوں سے نہیں نکالی جاتی، اس کے بجائے ہزاروں افراد کھلے گڑھوں یا زیر زمین سرنگوں میں بیلچوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ یہ باغی گروپ ماہانہ تقریباً $8 لاکھ ٹیکس وصول کرتا ہے اور تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیسہ لڑائی کی فنڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ منرلز ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگ زدہ علاقوں کی معدنیات کی عالمی منڈی میں تجارت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے ٹریک کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ عالمی نگرانی کرنے والے اب M23 کے زیر قبضہ علاقے میں اب کام نہیں کر سکتے۔ UN ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کولڈن جس سے ٹینٹیلم نکلتا ہے روانڈا کے ذریعے باہر جاتا ہے اور روانڈا کی اپنی پیداوار کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ یہ سپلائی چین کی بڑی ملاوٹ کی وجہ بنتا ہے۔ روانڈا کی کولڈن برآمدات کا ایک بڑا حصہ مشرقی کانگو سے آتا ہے۔ روانڈا کے صدر پال کاگامے نے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی رپورٹ کو بالکل مسترد کر دیا ہے اور ان کی نام نہاد مہارت پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ اس علاقے میں ابھی تک استحکام نہیں آیا اور اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹیلم کے ٹکڑے ہماری ان ڈیوائسز تک کیسے پہنچ رہے ہیں جن پر ہم انحصار کرتے ہیں، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔